السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طوبى لمن رعانی ولمن رعا من رعانی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گناہگار کہاں چھوڑتے ہیں، گناہگار دامن کے وابستہ تیرے ہیں، یا غوث اعظم اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ آپ نے ان جلسوں میں بہت سارے بزرگان دین نے جو منقبت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہی ہے وہ سنا ہے، لیکن آج پھر ہم وہ بات سنتے ہیں جو پیران پیر نے اپنے متعلق فرمائی ہے۔ پیران پیر نے فرمایا: افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک العلا لا تغرب۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج کا یہ جلسہ ہماری جماعت کے معتمد استقبالیہ جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ صاحب کے مکان پر منعقد ہے، جو ہماری جماعت کا سلسلے وار جلسوں کا 10واں جلسہ ہے، فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ، یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اِنَّا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم، ان کے لیے خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ غم زدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ موٹی موٹی بات، غم کس بات کا ہوتا اور خوف کس بات کا رہتا؟ غم گزرے ہوئے وقت کا رہتا، جیسا میرے کو غم ہے میرے والد کا انتقال ہو گیا، گزرا ہوا وقت اس کا غم ہے۔ خوف آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے ولیوں کو خوف اور غم نہیں رہتا؟ کیا وہ بے خوف رہتے؟ ایسا نہیں۔ وہی تو ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی تو ہے جن کے پاس اللہ کی خشیت ہوتی ہے، وہی تو ہے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی۔ تو یہ خوف اور غم جو ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کی گزری ہوئی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزری ہے، اس لیے ان کو گزری ہوئی زندگی کا غم نہیں۔ اور پھر
اللہ کی احکام پر چلنے کی وجہ سے ان کو آنے والے وقت کا بھی خوف نہیں ہے۔ موٹی موٹی بات یہ سمجھنے کی ہے۔ اس کے متعلق تفسیر میں جیسا بتایا گیا پچھلے جلسوں میں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کرے گا، ایک اور بات یہ ہے کہ نور کا ممبر عطا کرے گا، تو وہ مقام، وہ نور کا ممبر دیکھ کر اولیاء اور شہداء ناز کریں گے۔ کن پر؟ اللہ کے دوستوں پر۔ انبیاء ناز کریں گے اور شہداء ناز کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت کیا ہوگی بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ ایک روایت میں ہے جب ایک دیہاتی شخص نے سنا تو گھٹنوں کے بل آقا کریم کے قریب آیا، ہو گھٹنوں پہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفتیں کیا ہے وہ بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب محبت رکھتے ہیں تو ان کی محبت کوئی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں اور کوئی مال کے لینے دینے کی وجہ سے نہیں، جب وہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ جو دیہاتی شخص کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب ان کی صفت اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں اور وہ متقی ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ولی صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس تقوی بھی ہوتا ہے۔ ایمان کے جو مراتب ہیں نا، جیسا یقین کے مراتب ہے، یقین اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ اب ایمان کے جیسے لیول سے ہے اسی طرح سے یقین کے بھی لیول ہیں، یقین بڑھا تو ایمان بڑھتا۔ عین الیقین، ہم نے دیکھا آگ کسی چیز کو جلائی، لکڑی ہے، پیپر ہے، کچھ بھی، اس سے علم ہوا کہ آگ جلاتی ہے۔ پھر یہ تو علم الیقین ہوا۔ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھے ہم آگ جلاتی ہے، یہ آنکھوں کا یقین ہوا۔ علم الیقین، علم الیقین یہ ہے آنکھوں سے دیکھے کہ جلاتی کوئی چیز کو، ذرا ہاتھ لگا کے دیکھے تو گرمی محسوس ہوئی تو یقین ہوا، علم ہوا کہ ہاں جلاتی ہے۔ ایک تو آنکھ سے دیکھے، دوسرا محسوس کیے، اب تیسرا حق الیقین، یہ یقین کا درجہ حق کو، یعنی حق کب، تو جب ہاتھ ڈالے ہاتھ جل گیا، جب تو گرمی ہوئی اب ہاتھ جل گیا تو یہ حق الیقین ہے۔ تو اولیاء کرام کے پاس ایمان کے جو مراتب ہیں وہ لوگ اعلیٰ مرتبے پہ رہتے، حق الیقین پہ۔ اور جیسا ہمارا ایمان اور یقین کا لیول یہ ہے، دعا کر کے ہم لوگ بعض لوگ ہم لوگ سوچتے دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ بول کے، مگر پیرانے پیر کی شان یہ ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں ایک صاحبزادے کو بخار آیا، وہ بخار کم نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں دعا کرے، کون؟ مجدد الفسانی، دعا کرے کہ اے اللہ میرے بچے کے بخار کو دفع فرما، تو جیسا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا، اس دعا کے طفیل میں میری یہ دعا قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بخار بچے سے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایسا یقین پیدا ہونا اور ایسا یقین اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہاں پر خطاب اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی تو تھے تمہارے دوست دنیا میں، اب آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔
یہاں تک کہ تم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ اے چاہنے والوں، ہم دنیا میں دوست تھے تمہارے، اب آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، یہاں تک کہ تم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے میرے بندو تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہیں، یعنی آج روز قیامت تم جو چاہیں گے تمہارے کو سب کچھ ہے۔ تو اب پھر اللہ کے کچھ بندوں کی صفت قرآن نے کیا بتایا کہ الاخلاء یومئذ، اور وہ دوست جو دنیا میں تھے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ تو اب یہاں پہ ایک دوسرے کے دشمن سے کیا بات سمجھائی گئی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی دوست کو، اگر کسی کو کچھ نام اعمال میں کمی ہو گئی، نیکیوں کی کمی ہو گئی، تو اب انہیں دیکھیں گے ارے وہ تو میرا دوست ہے مگر اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے، تو انہیں اس سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن قرار پائے، مگر الا المتقون آیا ہے، مگر یہ کہ متقی لوگوں کے سوا۔ تو متقی لوگ کیسے ہوں گے، یہ ڈھونڈیں گے اپنے چاہنے والوں کو، کدھر ہیں تم لوگ، دنیا میں ہم تمہارے دوست تھے، آج بھی ہم تمہارے دوست ہیں، جبکہ دنیا ایک دوسرے سے بھاگتی رہے گی، مگر اہل ایمان ڈھونڈتے رہیں گے اپنے چاہنے والوں جو دنیا میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ تو یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم جو چاہیں گے وہ تم کو ملے گا۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، اب یہ جو سب کچھ تم کو ملنے والا ہے وہ اس کی وجہ سے جو غفور اور رحیم ہے۔ آئیے اس شعر کی طرف جو پیرانے پیر نے فرمایا کہ افلت شموس الاولین، پہلے کے لوگوں کے سورج ماند پڑ گئے۔ آسان ترجمہ اور مرادی ترجمہ لیتا ہوں کہ پہلے کے لوگوں کے پیران پیر جب مقام خطبیت پہ اللہ نے آپ کو لے گیا، یا جب آپ فائز ہوئے مقام قطبیت پر، تو پیران پیر نے فرمایا تھا افلت شموس الاولین، پہلے کے لوگوں کے سورج ماند پڑ گئے، وہ شمسنا، اور ہمارا سورج یعنی اب ہماری خطبیت کا جو مقام ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابداً علی فلک العلا لا تغرب، یہ ہمیشہ فلک علا یعنی فلک پہ یہ ہمیشہ چمکتا رہے گا، اب اس کا غروب نہیں ہے، صبح قیامت کا غروب نہیں ہے۔ جہاں پر آپ نے ان جلسوں میں سنا کہ ولایت، ولی بولتے کس کو، ولی موٹی موٹی بات جو بتا دی گئی کہ ولی جب قرب کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ حاصل کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض پابند کیے ہیں، جو فرائض کی پابندی لگائی ہے، ان فرائض پر پابند ہوتے ہوئے جب وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے تو پھر جب یہ نوافل کی پابندی کرتا تو اللہ اپنا قرب عطا کرتا۔ اب جب اس کو قرب حاصل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دیکھتا ہے تو دیکھنا اس کا نہیں رہتا، اب دیکھنا یہ ہماری قوت بصارت سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس خدا کا حلول نہیں ہے، حلول اللہ کا ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کا حلول کسی میں آنے والا نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو اب یہاں پر مرادی ترجمہ یہ لیں گے کہ اب بندہ جب دیکھتا ہے تو دیکھنا اس کی قوت بصارت سے نہیں رہتا، ہماری قوت بصارت یہ دیوار تک ہے، مگر جب خدا کی قوت عطا کی ہوئی قوت بصارت سے جب دیکھتا تو اس کو دیوار کے پرے بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ ابتدا ہے ولایت کی، ولی کا جو مقام کی ابتدا ہے وہ یہ ہے، قرب جب حاصل ہوتا تو یہ مقام اللہ تعالیٰ اس بندے کو ملتا۔ اس کے بعد میں اب پیرانے پیر کے لیے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے قرب کے منازل ہیں وہ، اور جتنا مراتب ولایت ہے وہ، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے مولا علی سے، اہل بیت سے گزارتے ہوئے اب
الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ چیزوں کو جمع کر دیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ان میں جمع ہیں اور صبح قیامت تک ان کے جیسا کوئی اور ہونے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیران پیر کے متعلق فرمایا. اب پیران پیر میں جو چیزیں جمع ہو گئی وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ولایت اور ولایت. جیسا میں بتایا ولایت اگر واو کو زبر سے پڑھیں گے ولایت تو ولایت یہ جو ظاہری حکمرانی ہوتی ہے نا اس کو ولایت کہتے ہیں. اور ولایت جو باطنی حکمرانی ہوتی ہے اس کو ولایت کہتے ہیں. جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو وہ ولی کہلاتا ہے. اس لیے ساری دنیا میں ہر زمانے میں یا ہر وقت 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء کے برابر اولیاء اللہ دنیا میں زمین پر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کائنات کو چلا رہا ہے. اگر کوئی ولی مسلمانوں کے علاقے میں ہے تو اس ولی کے ذریعے رہنمائی ہوتی اور اگر کفار کے علاقے میں ہے تو اس ولی کی وجہ سے رہنمائی بھی ہوتی اور ان کے کفر کی وجہ سے عذاب رکاوا رہتا اللہ کا. مگر جب وہ حد سے تجاوز کرتے تو وہ عذاب آتا. اس لیے جیسا ہم دیکھتے ہیں, میں تو دیکھا ہوں حیدرآباد میں, ہم جہاں بھی جائیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ولی ہوتا ہے. اب مقام قطبیت ولی تو ابتدا ہے قرب کی اللہ کی, اللہ راضی جس سے ہوتا ہے وہ ابتدا میں ولی ہوتا ہے. اب یہ بات آپ ہم سب ذہن نشین رکھنا ہے, چاہے وہ ولی ہو یا قطب ہو یا پھر اس سے تھوڑا غوث ہو یا پھر اوتاد ہو نجبا ہو, جو بھی ہوں, یہ ساری صفتیں نبیوں میں ہوتی ہے. کوئی بھی نبی بغیر مقام ولایت کو حاصل کرے کہ وہ مقام نبوت تک نہیں پہنچتا. لیکن ولی نبی نہیں ہوتا. نبی ولی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے یقینی طور پر. تو یہ جو مقام ہے نا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو اب یہ جو سلسلے نبوت ہے یا اس کا جو فیض ہے یا پھر حضور کے بعد اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں, نبی آنے والے نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے ذریعے صبح قیامت تک اپنے دین کی دلیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اولیاء کرام کو دنیا میں رکھا ہے جن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. پھر آئیے مقام قطبیت پہ جب پیران پیر فائز ہوئے تو آپ نے فرمایا افلت شموس الاولین و شمسنا. یہ آپ نے فرمایا آپ کی حیات مبارکہ میں, یعنی پیران پیر کے سامنے اس زمانے کے جو بڑے بڑے شیوخ تھے, پیران پیر کی آمد پر وہ اپنے حاضرین کو حکم دیتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ, اس خطب کا استقبال کرو جو عنقریب اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا. یہ اس زمانے کے مشائخین جو بڑے بڑے تھے وہ پیران پیر کو دیکھ کر پیران پیر کی آمد پر اپنے شاگردوں کو, اپنے مریدوں کو اور اپنے حاضرین کو یہ حکم دیتے تھے. پھر وہ وقت بھی آیا جب پیران پیر نے اعلان فرمایا. تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں اکثر جو ہے آپ حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جتنے معجزے ہیں ان معجزوں سے اولیاء اکرام کو فیض ملتا ہے تو کرامت صادر ہوتی ہے. اب پیران پیر نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. تو جیسا کہ آفتاب خطابت نے پچھلے ٹائم بتایا اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ جو حاضرین تھے ان لوگوں میں, ان اولیاء کرام میں انہوں نے کہا کہ ہاں مان لیے, جھک گئے, ادب بجا لائے. بعض اس میں ایسے تھے آگے بڑھ کر اشارہ کیے کہ یا غوث یا قطب آپ کا قدم یہاں پر میری گردن پر, پریکٹیکل. اور جو اولیاء کرام دور تھے یہ آواز ان تک پہنچی, ان لوگوں نے وہیں پر اپنے سر کو خم کر لیا, تسلیم کر لیا. سبحان اللہ. اب اس بات کو کیسا سمجھیں گے؟
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد میں اللہ حکم دیا اے ابراہیم اب حج کا اعلان کرو. تو حضرت ابراہیم عرض گزار ہوئے یا اللہ جل شانہ کیا میری آواز پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. تو اعلان کرنا پیران پیر کا کام تھا، اس آواز کو پہنچانے والا اللہ تعالیٰ. ارے غوث یا غوث، ارے غوث یا غوث، ارے خواجہ یا خواجہ. آج دینی تعلیم اور ان جلسوں میں دوری کی وجہ سے اولیاء کرام کی کرامتوں کو سمجھنے میں تذبذب ہو رہا. ایسا کیسا؟ آج ایک بچے سے میں ذکر کر رہا تھا تو بولا ہاں ایسا کیسا ہوتا. پھر اس کو موبائل کی مثال دی تو سمجھ میں آ گیا. وجہ کیا ہے؟ جیسا میری عمر ہے، ہم بچپن میں ایسے جلسوں میں شریک ہوتے تھے، ہفتے واری ماہانہ، جیسا آفتاب خطابت کے پاس اتوار کو ہوتا تھا. جس زمانے میں میں جاتا تھا 92 93 کے وقت، 97 سے تو میں باہر تھا، تو صبح 7-8 بجے سے جلسہ شروع ہو جاتا تھا اور ساری مسجد بھری بھی رہتی تھی اور لوگوں کا شوق دیکھنے. آج وہ ختم ہو گیا سب. تو پھر بچوں کو کرامتیں کیسا سمجھ میں آئے گی؟ نبی کا معجزہ بول تو نبی کی عظمت کے سامنے خاموش ہو جاتے، ہاں ہوں گا نبی کا معجزہ ہے. مگر ولی کی کرامت بول کے کرامت بیان کرتے جو ان سے سوال ہوتا یہ ایسا کیسا. تو یہ ایسا کیسا سمجھانے کے لیے 11 دن کے جلسے منعقد کیے گئے جس میں سمجھا رہے ہیں آپ تمام کو. تو جب پیران پیر نے اعلان کیا اپنی خطبیت کا، آپ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر. اس بات کو جنہوں نے قریب حاضر مجلس سنا انہوں نے سر تسلیم خم کیا، ادب بجا لائے، اور جو دور تھے انہوں نے بھی سنا. تو اب یہ جو بات ہے سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر قدم مبارک، اس بات کو سمجھنے کے لیے جیسا میلاد کے جلسوں میں حضور کے نور کا ذکر کرتے تھے ہم، اللہ حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے نور کو بکھیر دیجئے. جب حضور کا نور بکھرا اور جن کو حضور کے نور نے دائرے میں لے لیا اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی. یہاں پر یہ جو حکم ہے پیران پیر کا کہ آپ کا جو فرمان ہے یہ حکم بھی ہے اور یہ پریکٹیکل بھی ہے. یعنی آپ نے حکمن فرمایا کہ میرا قدم سب کی گردنوں پر ہے، یعنی میری پیروی، میری اطاعت، میرا احترام، میری خطبیت کا اخراج یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور جنہوں نے اس کو حکمن مانا وہ بھی اقرار کیے، اور جو آپ کی عقیدت بولوں گا میں، جو آپ کی عقیدت میں زیادہ بڑھ گئے وہ لوگ اپنے آپ کو پریکٹیکلی جھکا دیے کہ یا غوث بے شک آپ کا قدم میری گردنوں پر ہے. حاضرین محترم یہ مقام خطبیت تھا جو پیران پیر کے لیے ہے. اب پیران پیر کا آپ کی حیات مبارکہ میں بھی آپ کو تصرف ظاہر میں اور باطن میں حاصل تھا، اور آپ کی وصال کے بعد بھی آپ کا تصرف آج بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے. کیونکہ یہ ایک ہماری پرائیویٹ محفل ہے، اس لیے بعض چیزیں میں اس لیے سناتا ہوں کہ سننے کے بعد آپ کے یقین بھی زیادہ ہونا. جیسا میں بتاتا ہوں ہم پریکٹیکل سننی ہے. آفتاب خطابت کے ساتھ ڈھونگیر ہم ایک دفعہ جلسے میں گئے، وہاں وین ہماری خراب ہو گئی. ہم لوگ فلائی اوور کے پاس آگے ٹھہر کے بہت دیر تک انتظار کیے. انتظار کرتے کرتے آواز دی گئی المدد یا غوث. تو جو گاڑی وہاں پہلے ہماری طرف آ رہی تھی وہ گاڑی آگے رکی ہمارے پاس، کیونکہ ہم کو وہ مقام پہ پہنچنا تھا جو تقریباً اور 10-15 منٹ کا فاصلہ تھا. کافی دیر ہو چکی تھی ہمارے لیے، آفتاب خطابت آگے نکل چکے تھے، ہم بھی چاہ رہے تھے پہنچ. تو جیسے ہی ہم نے آواز دی، وہ آواز کو سننے والے ہمارے ساتھ والے آج موجود ہیں ہمارے ساتھ محفل میں، جیسے ہی وہ آواز دی گئی پہلی گاڑی جو آ رہی تھی وہ گاڑی رکی. اور دیکھیں تو کیا تھا، وہ ڈی مارٹ سپر مارکیٹ کی سپلائر وین تھی. پیچھے نہیں بیٹھ سکتے تھے، پیچھے پورا وہ جو کچھ سپلائی کا سامان تھا. کیبن میں سامنے ہم تقریباً 5 حضرات کچھ بیٹھ کے گئے. مدد آتی ہے ایسا، مگر یقین کے ساتھ، کیونکہ ایک
میں اپنی تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے آپ اللہ گواہ ہے اس بات کا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پریکٹیکل سن نہیں ہے، خالی ہم لوگ سن لے کے ہاں ہوں گا نہیں، ہوتا بولتے ہم لوگ، ہوتا بولتے ہم لوگ۔ والد صاحب پیرانے پیر کے بہت عقیدت مند تھے۔ آپ گاؤں دیکھیں نا، گاؤں سے جھنڈا تقریباً 15 فٹ اونچی لکڑی کا جھنڈا اتنا بڑا کپڑا لگا کے گاؤں سے قصیدہ پڑھتے ہوئے ہمارے باغ تک آتے تھے، باغ میں اونچے جھاڑ میں جھنڈا لگتا تھا، اتنے عقیدت مند تھے۔ انتقال ہو گیا، دوسرے دن چھوٹے بھائی کے خواب میں آئے، آگے بولے ظفر میرے پاس فرشتے آئے تھے، تو میں بولا پیرانے پیر کا غلام ہوں، بولا تو فرشتے چلے گئے۔ یہ چیزیں ہیں جس گھر پہ اس یقین کے ساتھ جھنڈا چڑھانا، جس گھر پر غوث پاک کا جھنڈا ہوتا ہے وہاں بلائیں مصیبتیں خاص کر یہ شیطانی اثرات یہ وہ اثر نہیں کرتے۔ اتنے یقین کے ساتھ جھنڈا لگانا گھر پہ، یہ چیزیں ہیں۔ ایک دو کرامتیں بتا کے میں اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ پیرانے پیر کے ایک مرید، ان کی ایک بیٹی تھی جو اوپر گئی، مکان کے اوپر گئی، چھت پہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ پیرانے پیر کے پاس آگے عرض گزار ہوئے، یا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، یا سیدی یا مرشدی، کل رات کل شام کے ٹائم میری بچی چھت پہ گئی، پھر آئی نہیں واپس۔ آپ فرمائے کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر ایک دائرہ ڈالو، اور یہ دائرہ بولتے ہوئے ڈالو، یعنی ایک سرکل بناؤ یہ کہتے ہوئے کہ بسم اللہ علی نیت عبد القادر، بسم اللہ علی نیت عبد القادر کہہ کے دائرہ ڈالو، اور وہاں پر اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کہ رات کا وقت جیسا جیسا گزرتا جائے گا، جنات شیاطین کے گروہ گزریں گے تمہارے پاس، یہاں تک کہ طلوع فجر کے وقت وہ جنات کا سردار گزرے گا، اور وہ تمہارے پاس آ کر تم سے پوچھے گا کہ اے مرید عبد القادر، تمہارا کیا مطلب ہے، یعنی تمہارا سوال کیا ہے۔ وقت ایسا ہی ہوا، رات گزرتی گئی، بڑے گروہ شیاطین جنات کے گزرتے گئے، جب وہ سردار آیا تو یہ کہنے لگے، اور سردار آپ کو سلام کیا، ادب بجا لا کے اس حلقے کے باہر بیٹھ گیا، ادب سے بیٹھ کے بولا فرمائیے اے مرید عبد القادر، آپ کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ کس لیے آئے یہاں پر، جو بھی مانا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، تو وہ جو سردار تھا جنات کا، وہ اپنے ٹولے میں کہنے لگا کہ کیا کسی نے ایسا کیا، تو وہ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ تو بولا جاؤ جا کے دیکھو کہ یہ کام کس نے کیا۔ تو ایک فلاں مقام پر ایک شیطان تھا، وہ شیطان کو پکڑ کے لایا گیا، پھر اس سے پوچھا گیا، پھر اس کے لیے تجویز ہوئی، حکم ہوا کہ اس کی گردن مار دی جائے، اور وہ بچی برآمد کر لی گئی۔ دوسرے دن آپ پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکرانہ ادا کیے۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پھر معجزے کی طرف چلتے ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جو لوگ مکے میں عمرے کے لیے گئے ہیں، وہ لوگ مسجد جن سے واقف ہیں۔ جنت المعلا کے پاس ایک مسجد جن ہے، روڈ پہ ہے وہ۔ وہاں ہوا کیا تھا، یہ جو سورہ جن ہے نا 29ویں پارے میں، وہ سورہ جن نازل ہوا وہاں پر مسجد جن کے پاس۔ تو وہ واقعہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات جب اس مقام پہ مسجد جن کے پاس حاضر ہونے والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم سے نکلے، مکہ مکرمہ سے نکلے۔ جب آپ غزہ سے ہوتے ہوئے جب مسجد جن کے پاس آئے تو آپ نے ایک لکیر کھینچ کے بتایا، اے عبداللہ ابن مسعود، اس لکیر کے آگے نہیں آنا، آپ وہیں پر لکیر کے پیچھے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، وہ جنات کا ٹولہ جو کچھ جنات آپ کے قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر گئے، جا کے اپنے ساتھیوں میں بولنے لگے کہ اے ساتھیوں سنو، ہم نے اللہ کا کلام سنا ہے محمد عربی کی زبان سے، آؤ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ جنات جمع ہو کر
اس مسجد جن کے مقام پر آ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اس لیے سورہ جن نازل ہوئی، وہ پوری تفصیل اس میں ہے۔ تو ولی کی کرامت نبی کے کسی نہ کسی معجزے کا فیض ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے جتنی کرامتیں ہیں، جو بھی اولیاء سے کرامت سرزد ہوتی، تو میں بار بار یہ معجزہ کیوں بتاتا ہوں؟ تاکہ معجزے جو سنے ہیں آپ، اس سے اگر ریلیٹڈ کوئی کرامت رہی تو فوری اپنا مائنڈ کلک کرتا کہ یہ کرامت یقیناً کرامت ہے، کیونکہ یہ معجزے کا فیض ہے، یا وہ معجزے میں یہ باتیں پائی جاتی ہے، یہ یقین کی طرف لے جاتا۔ نہیں تو پھر عقیدت کی طرف، عقیدت کبھی کچھ ہوتی، مل گیا تو عقیدت بڑھ جاتی، نہیں ملا تو عقیدت گھٹ جاتی۔ عقیدت بے شک اچھی عقیدت رکھنا ہے، مگر عقیدت ڈیپینڈ رہتی آنے جانے پر، ملتے گیا تو عقیدت بڑھ گئی، نہیں ملا تو پھر رک گئے، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اگر علم رہا تو ہر کرامت ولی کی ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ پیرانے پیر واضح و بیان فرما رہے میدان میں 70,000 سے زیادہ انسانوں کا جمع غفیر رہتا تھا، اور انسانوں سے زیادہ جنات رہتے تھے، اور پیرانے پیر کی واضح و بیان کی مجلس میں خضر علیہ السلام بھی آتے تھے۔ خضر علیہ السلام کے اعراب خضر بھی کہہ سکتے ہیں، خضر بھی کہہ سکتے ہیں، زبر زیر سے پڑھ سکتے ہیں، جیسا جبرائیل بھی پڑھ سکتے ہیں اور جبریل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ باتوں کو تھوڑی بہت معلوم رکھنا، اس لیے کہ جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں اہل سنت والجماعت کے مرکز میں تو آپ کو کچھ نالج بھی رہنا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ خضر علیہ السلام بھی رہتے تھے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام، اور یہاں تک آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی شریک مجلس رہتے تھے۔ اب لوگوں کو کلک ہوتا، ہاں ولی کے پاس نبی آئے، ارے آتے نہیں ہیں، میرے گھر میں آتے تو آپ کہنے کہیں کو نہیں آتے۔ جیسا اپنے گھروں میں ہم کسی بزرگ کو بلا لیتے، کسی مرشد کو بلا لیتے، کسی وقت کے بڑے جو اللہ کا قرب رکھتے ہیں مشائخین کو ہم اپنے گھروں میں نہیں بلا لیتے، ہم لوگ ہیں کدھر چھوٹے موٹے، مگر شیخ گھر کو آنا بولے تو کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے باعث افتخار کی بات ہے وہ۔ اسی طرح سے ہم پروگرامز کرتے تو ہم کیا کرتے، بڑے بڑے عہدے کے لوگوں کو بلاتے تاکہ ہمارا پروگرام سکسیس ہو۔ تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اگر پیرانے پیر کی محفل میں تشریف لاتے ہیں تو وہ ایز اے چیف گیسٹ آتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا اچھا طریقہ یہ ہے بھئی انہوں چیف گیسٹ رہتے، آ سکتے۔ اب یہ بات اگر نہیں سمجھے تو پھر سوال ہوتا، ہم کسی سے بولتے سامنے والا سوال کرتا، ہاں ولی کی مجلس میں نبی کا مرتبہ اونچا، ولی کا کم، یہ کیسا بول کے انہیں سوال کر دیتا۔ سوال کرے تو فوری جواب دینا کہ جیسا چیف گیسٹ آتے نا ہمارے پروگرامز میں، انبیاء علیہ السلام بھی ایسے ہی آتے ہیں۔ حاضرین محترم، جب پیرانے پیر واعظ فرما رہے تھے تو بارش ہوئی، جب بارش ہوئی تو پیرانے پیر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے، اے اللہ میں آپ کے لیے یہ سب کچھ جمع کر رہا ہوں، یہ بارش کیا ہے؟ بولتے بارش رک گئی، یہاں تک کہ بارش اطراف میں ہونے لگی، یہ جو حاضرین مجلس تھے ان پہ بارش نہیں ہوئی۔ تب پھر وہ معجزہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد غمامہ، یعنی بادل والی مسجد، یعنی وہ مقام جہاں پر حضور کے لیے بادل جمع ہو کر بارش برسائے تھے، وہ ہے مسجد غمامہ۔ حضور مسجد غمامہ کے مقام پر واعظ و بیان فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کے بولے یا رسول اللہ بارش نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارے بچے پیاس سے مرنے کے قریب ہو گئے اور جانور مرنے کے قریب ہو گئے، یا رسول اللہ بارش چاہیے، دعا فرمائی۔ اللہ کے رسول آپ کے میرے آقا جیسے دعا کر کے اپنے دست مبارک چہرے پر پھیرنا ہی تھا، بادل جمع ہو گئے، بارش ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ 1 ہفتے تک بارش ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم گھر پہنچے تک بھیگ گئے تھے، ہم بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو داخل ہو گئے۔ جب پھر 1 ہفتہ ہو گیا، جب واپس آئے تو پھر بھیگتے ہوئے آئے اور آگے عرض کرے یا رسول اللہ اب بارش کا یہ عالم ہے کہ اب ہم کو اندیشہ ہے کہ
بارش کی وجہ سے ہمارے بچے اور جانور مر نہ جائیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ بارش ہم پہ نہ برسے بلکہ ہمارے اطراف میں برسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک وہ کلمہ شہادت کی انگلی بلند فرماتے ہیں آسمان کی طرف، بلند کر کے فرماتے ہیں اللہم حوالینہ وما علینا، اے اللہ بارش کو ہمارے اطراف میں برسا، ہم پر نہ برسا۔ تو یہ معجزے ہیں جو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کو لیے، ورنہ ہم غوث کے چاہنے والے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ المدد یا غوث بولے تو مدد آتی برابر، اور جیسا ہم یا علی پکارے تو قوت آتی، المدد یا غوث کہنے سے مدد بھی آتی ہے۔ اب اس کو دیکھو، آپ آخری مرحلے میں ہوں، اس کو اب جو لوگ تھوڑا اہل حدیث جیسے ہوتے وہ لوگ بولتے نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہے، کیسا ہے؟ نہیں، اللہ کے فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے۔ اللہ کے رسول فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو مصیبت آئی تو تم کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو فرشتوں کی مدد رہتی۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے، فرشتہ جب ڈائریکٹ ہمارے سامنے آ گیا تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو، ہیبت سے مر جاتے یا گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے۔ تو اب جب فرشتہ آیا، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے میں فرشتہ آیا تو کس کی شکل میں آیا؟ ارے پیرانے پیر کی شکل میں آیا، میں تو پیرانے پیر سمجھا ان کو، اب وہ اندر فرشتہ تھا، وہ اللہ جانے فرشتہ جانے، میرے لیے تو پیرانے پیر ہے وہ، ہے نا؟ یہ ایسے مدد آتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو جو جتنی تڑپ، جتنی شدت اور جتنی حاجت کی وجہ سے پکارتا اس کو اتنا مدد جلدی آتی اور اس کو دیدار بھی ہوتا۔ ایسے واقعات بہت سارے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم کو پیرانے پیر کی محبت عطا فرمائے، دنیا میں بھی ان کے فیض عطا فرمائے، خبر میں بھی عطا فرمائے، روز محشر بھی عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔